نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اور واضح آیات ہیں، دلیلیں ہیں، بینات ہیں۔ یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے بابرکت ہونے کی وجہ خود قرآن مجید نے ذکر کی ہے کہ اسی میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ رمضان المبارک میں دو چیزیں ہیں، اور یہ دونوں ہی بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ کل قیامت کے دن بندے کے لیے یہ سفارشی بن کر آئیں گی، اور یہ دو چیزیں ایک روزہ ہے اور ایک قرآن مجید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان کی راتوں میں باہر نکلے، مسجدوں کو دیکھا کہ تلاوتوں کی آواز آ رہی ہے، تراویح چل رہی ہیں۔ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت عمر ابن خطاب کی قبر کو نور سے بھر دے کہ جس طرح انہوں نے مسجدوں کو تلاوت سے بھر دیا۔ آج بلکہ رمضان میں یہ ایک ماحول آپ کو ہر طرف نظر آتا ہے کہ ہر طرف قرآن مجید کی تلاوت سنائی دیتی ہے، حتیٰ کہ آپ موبائل کو بھی اٹھاتے ہیں، اس میں جو بھی اپلیکیشن کھولتے ہیں مسلمانوں کے معاشرے میں ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ کو تلاوت ہی سنائی دے گی۔ کثرت کے ساتھ قرائے کرام آپ کو تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس مہینے کے اندر اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات ہیں وہ ہمیں یہاں تک ملتی ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوتے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی مرحلہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں قرآن مجید سے غافل ہوں۔ ہر موقع پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر اونٹ پر سوار ہیں، سواری پر سوار ہیں، سفر اپنا کر رہے ہیں، اور اس دوران میں بھی کہ جب دشمن آپ کے تعاقب میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، آپ کے سر کی قیمت مقرر کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بڑے پرسکون انداز میں اپنی سواری پر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کرتے چلے جا رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ سراقہ بن مالک وہ آپ کے تعاقب میں پیچھے پہنچ آیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی پرسکون انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، راتوں کو، دن میں، سفر ہو، حضر ہو، قیام ہو، کسی بھی حالت میں قرآن مجید کو ترک نہیں کیا۔ حتیٰ کہ طائف کے موقع پر کہ جب حضرت عائشہ نے پوچھا تھا آپ سے کہ زندگی میں آپ پر سب سے سخت دن کون سا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ طائف کا دن بڑا سخت تھا، طائف کا دن بڑا ہی سخت تھا۔ میں نے لوگوں کو دعوت دی، اپنے آپ کو پیش کیا فلاں ابن فلاں پر، فلاں ابن فلاں پر، لیکن مجھے کسی نے قبول نہیں کیا، بلکہ اوباشوں کو میرے پیچھے لگا دیا اور وہ مجھے پتھر مارتے تھے۔ ایسے موقع میں بھی کہ زندگی کا سخت ترین دن، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید نازل کر کے آپ کو خوشخبری سناتے ہیں
کہ ان لوگوں نے اگر نہیں بات مانی ہے کوئی بات نہیں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کوئی بات نہیں، جنوں کی ایک جماعت نے آپ کے قرآن کو سنا ہے، وہ آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ سورہ جن نازل کی، اور پھر سورہ احقاف کی آیات نازل کی، جنوں نے کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہنے لگے ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ تو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، لہذا ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ آج اس بات کی بڑی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسانیت زوال کا شکار ہے، لوگ مر رہے ہیں، قتل و غارت عام ہے، دھوکہ دہی عام ہے، فراڈ عام چل رہا ہے۔ یہ سب کا سب کیسے جو ہے وہ امن سے تبدیل ہو سکتا ہے؟ یہ صرف قرآن مجید ہی کی جو ہے کتاب ہے کہ جس کے ساتھ جڑ کر، جس پر عمل کر کے، قرآن مجید کو امپلیمنٹ کر کے دنیا کے اندر جو ہے وہ امن آ سکتا ہے، سکون آ سکتا ہے۔ وگرنہ بہت سے فلاسفروں نے کوشش کی ہے کہ آج کے دور میں امن کیسے لایا جا سکتا ہے، لیکن لانے میں ناکام ہے۔ تو یہ قرآن مجید اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی بہار ہوتی ہے، قرآن مجید کے ساتھ جڑیے، اپنے اوقات کو ترتیب دیجئے، قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہر بندے کا ایک لیول ہے، ایک بندہ جو ہے وہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کو دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو دیکھ کر پڑھ سکتا ہے اس کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس کی سستی ہے تو وہ اس سستی کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بھی، یہ مہینہ بھی ویسے ہی گزرتا ہے کہ جیسے ہمارے 11 مہینے گزرتے ہیں اور ہم قرآن مجید کو مکمل نہیں کرتے ہیں، تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، حضرت جبریل نے دعا کی اور آپ نے آمین کہا۔ آپ نے جو آمین کہا، جو دعا کی، 3 دعائیں تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، مغفرت نہ کروا سکے، تو یہ رمضان کا مہینہ روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن مجید بھی سفارش کرے گا۔ لہذا کوشش کیجئے اپنے اوقات میں سے وقت نکالیے۔ آج کسی کے لیے عذر باقی رہا ہی نہیں ہے۔ اگر عذر ہو سکتا تو صحابہ کرام کے لیے ہو سکتا تھا، وہ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس تو لکھا ہوا موجود نہیں ہے، ہمارے پاس پڑھانے والا موجود نہیں ہے، ہم کیسے پڑھیں؟ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا۔ آج ہمارے ایک ٹچ کرنے کی دوری پر ہم قرآن مجید سے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ہر قسم کی سہولت موجود ہے آج۔ ترجمہ کئی زبانوں میں ترجمہ ملے گا، پڑھنا، کئی قراء آپ کو پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، فری میں پڑھا رہے ہیں، اعلانات کر رہے ہیں، پوسٹ لگا رہے ہیں کہ بھئی کسی نے پڑھنا ہے کال کرے، 5-10 منٹ نکالے، ہم آپ کو فری میں پڑھائیں گے۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب کے ساتھ جو بھی بندہ جڑا ہے، دنیا کے اندر آپ جتنی بھی نامی گرامی شخصیات دیکھیں گے، قرآن مجید کے ساتھ جو بھی جڑا ہے اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ اگر وہ بندے جڑ گئے ہیں تو بندوں کو اللہ نے عزت دے دی ہے۔ یہ صفحہ عام صفحہ ہے، ردی کے اندر، کباڑ کے اندر بک رہا ہوتا ہے، لیکن یہی جو ہے وہ اگر قرآن مجید اس کے ساتھ جڑ جائے تو پھر آپ کو کباڑ میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ بھی نہیں لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ عظیم کتاب ہے، ہم اس کو نہیں لیتے ہیں، اس کی اور جگہ ہے۔ لہذا قرآن مجید کے ساتھ جڑیے، اس مہینے کے اندر اپنے وقت کو برباد نہ کیجیے۔ اور یہ پھر فجر کا وقت ہے، اس وقت میں کوشش کیجیے کہ اپنی روٹین کے اندر کم از کم ایک روٹین سیٹ کیجیے کہ ہم نے اتنا جو ہے وہ لازمی پڑھنا ہے، ہم نے اتنا پڑھنا ہے، اور مہینے کے اندر ہمارا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی اور قرآن مجید کو اپنے دلوں کی بہار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔